یوکے میں کسی کو یہ اختیار ہے کہ نیا علم کلام تیار کرے؟ میں حیران ہوں جہاں نیا علم کلام بن رہا ہے برطانیہ کا، علم فقہ نہیں ہوگی، علم کلام نیا ہوگا، علم کلام طے شدہ مسائل ہیں۔ اب عرفان شاہ کو ضرورت نہیں کہ میرے نزدیک، عرفان شاہ آپ کو پوچھ کے بتائے گا امام ابو حنیفہ سے، علامہ علی بن سلطان القاری سے، اور ان سے بھی اصول میں ان سے نہیں، وہ کہیں گے ہمیں صحابہ نے بتایا ہے، اصول میں دلیل واضح کریں گے، اصول میں دلیل واضح کریں گے، فروع میں دلیل واضح نہ بھی کریں ہم ان کے قول کو درست مانیں گے۔ تقلید اسی کا نام ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب ہم انہیں کے دربار میں پہنچتے ہیں، ان سے پوچھا، انہیں سے پوچھتے ہیں، بہت سی باتیں مجھے کہنا ہے اختصار کے ساتھ۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، آپ کے دربار میں پہنچے ہیں، صحابہ کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ شخصیت کون ہے؟ ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں، سنی ہونے کی حیثیت سے صحابہ سے پوچھیں، پوچھوں یا نہ پوچھوں؟ غیر ضروری ہو تو نہیں پوچھتا کیونکہ میرے پاس پوچھا کہ نہ پوچھا، اور پوچھیے کہ نہ پوچھیے، بولو نہ پوچھے کہ نہ پوچھے، تو بولو ہو نا۔ اگر جھگڑا ہو جائے ردو ہے اللہ رسول تو ان سے پوچھے نا، نہ پوچھے وہ بھائی جس کا کوئی باپ ہو، جس کا کوئی دادا ہو، جھگڑا ہو تو بچے خود نہیں نمٹاتے، بزرگ کے پاس لے جاتے، تو روٹی پہ جمع ہوا ہو وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے، جس کی کوئی جڑ ہو وہ اپنی جڑ کے پاس پہنچتا ہے، جس کی کوئی اصل ہو وہ اپنی اصل کے پاس پہنچتا ہے، اور جو ہمارا ہو وہ اپنی بات کرتا ہے، کیونکہ نہ اس کا کوئی بابا، نہ اس کا کوئی دادا، نہ کوئی اس کا لگتا، نہ کوئی اس کا لیتا۔ ہمارا جھگڑا بھی ہوگا تو کس سے پوچھیں گے؟ ہم صحابہ سے پوچھیں گے جو معیار ایمان ہے۔ صحابہ فرمائیے حضور حضور ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کون ہے سب سے افضل؟ مولا کائنات نے خود فرمایا، علی مرتضیٰ نے خود فرمایا کہ انبیاء کے بعد سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ ہے، اور بعد محمد رسول اللہ کے ساری امتوں میں سب سے افضل شہنشاہ صداقت ابو بکر صدیق۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ حضرات کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نعرے میں جواب ہی نہیں آیا، آپ پیچھے یہ جو کونوں میں نہیں بولتے نا، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جڑا جٹ پوچھا نہ گوڈے وہی فصل نہیں چنگی ہوتی، پوچھا نہ گوڈے نا وہی فصل نہیں چنگی ہوتی، جڑا خطیب کونے وچوں بندیاں نوں نہ بلایا وہی تقریر کچھ نہیں ہوتی۔ نبیوں کے بعد سب سے بہتر ابو بکر صدیق، بولو نا کون ہے ابو بکر؟ ابو بکر الصدیق۔ متفقہ فیصلہ ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے، جو بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے بکواس کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، بس کوئی ابا ہی نہیں، ابا ہے تو یہ ابے کا فیصلہ ہے، یہ ابے کا فیصلہ ہے، ہم کے بھی چوٹ کا تو میں ابے کا فیصلہ ہے۔ ابا کہتا ہے نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا ہمیں کیا پتا ہے، نوٹ نہیں کیا، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا کون بہتر ہے؟ میں کہا تجھے نہیں پتا؟ میں مجھے نہیں پتا، کیوں؟ اگر یہ پتہ ہی جانے تو کون بہتر ہے؟ ہے کوئی
سنا آپ نے؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ جانتا ہے وہ کون بہتر ہے۔ میں نے کہا اللہ جانتا ہے تبھی ہم جانتے ہیں۔ کسی مجھے نکل نہیں آئی، اللہ جانتا ہے تبھی ہم جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس جاننے والے نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ابو بکر سب سے افضل، اسی نے بتایا نا، کیونکہ قرآن نے کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو متقیوں میں سب سے بڑا متقی ہے اتقا ہو وہ افضل ہے۔ اب قرآن سے پوچھا وہ تقویٰ تو اندر کی بات، کہ تو ہی بتا تو پتا چلے، تقویٰ تو اندر کی بات ہے نا۔ اب تقوی کا کون توڑ سکتا ہے کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے؟ تقوی کو تولے تو رب تولے، اور تو کوئی نہیں توڑ سکتا، وہی بتا سکتا ہے نا۔ اب اس سے پوچھا کہ متقی تو سارے ہیں، جہاں بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ساری جماعت حضور کی متقین ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، ساری جماعت متقیوں کی ہے، مگر متقیوں کا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، سارے صحابہ متقی ہیں پر متقیوں کا بادشاہ ابو بکر صدیق ہے۔ یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، جو چوگنا قیمت پر بلال کو خریدے اور تیرے اور میرے نام پہ رسول آزاد کر دے، وہ ہے متقیوں کا بادشاہ، وہ ہے متقیوں کا بادشاہ۔ ابھی آپ نے نوٹ نہیں کی یہ بات، وہ متقیوں کا بادشاہ ہے۔ تبھی حضور نے فرمایا جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہو میرے مصلی پہ وہی کھڑا ہو۔ آہستہ سبحان اللہ کہہ کے پتہ نہیں کس کو آپ خوش کر رہے ہیں، زور سے اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ سارے متقی ہیں پر متقیوں کا بادشاہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کرم کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی سے فرمایا جاؤ باہر، نماز کا وقت ہے، جاؤ نماز پڑھو جا کے، اور مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، علی ابو بکر سے کہہ دو کہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ صدقے جاؤں میں اپنے پیارے نبی کے، حضور نے حضرت علی سے فرمایا۔ آہستہ سبحان اللہ کس مرد کی دعا ہے۔ فرمایا علی جاؤ مصلی پہ جا کے کھڑا کر، حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر، علی جاؤ، جاؤ عبداللہ چچا کے بیٹے ہو تم بھی جاؤ، سبحان اللہ، عبداللہ جاؤ، علی جاؤ، ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دو، جو ہو گئے کھڑے تو حضور خود آئے۔ بخاری کہتی ہے ابو بکر صدیق پاؤں زمین پہ رکھے ہوئے گھسیٹتے پاؤں پیچھے آ رہے ہیں، حضور نے موڑے سے پکڑا اور کہا قم فاستقم، میں تمہیں بتانے نہیں آیا، میں تمہیں پکا کرنے کے لیے آیا۔ ایک مسئلے پر یہ اگر تفصیل میں چلا گیا حضرات گرامی مسئلہ ادھر جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا فروع بھی پکے ہیں، سنت کے اصول بھی پکے۔ سبحان اللہ، کسی دوسرے ملک میں جائیں تو سکے کا فرق ہو سکتا ہے کہ ایک کے 90 بن جائے، لیکن دوسرے ملک میں جانے والوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اصول دین کے بدل لیں، نئے اصول قائم کریں، غلط۔ ابھی آپ کے سامنے مسائل بہت سے بیان ہوئے، ایک مسئلہ حضرت شاہ صاحب اللہ نے بیان کرنا تھا، وہ جیت حدیث کے بارے میں فرمایا 10 منٹ میں نہیں ہو سکتا، میرے پاس ایک مسئلہ ہے جو 10 منٹ میں ہو سکتا ہے، وہ جیت حدیث کا بھول گئے اور خود یہ مسئلہ کر گئے ہیں کہ پس پردہ کھانا اچھی بات ہے۔ انہوں نے موضوع کو ٹچ کیا، ان کا یہ فکر ہے، مضمون ہے ان کا، تو ان کا پس پردہ بیان کرنا
یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا، چونکہ میرے پاس 10 منٹ میں یہ ہو سکتا ہے بیان، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ سمجھ رہا آپ کا کام ہے بیان ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میں اہل قرآن کو چیلنج کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ وفاد کرام کو تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں ہوئی تو نہیں ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے تو نہیں نکال گیا، دوسرا ہی بات ہے وہ کہا سيقول سبحان الناس ما ولاهم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها۔ وہ قبلہ جس پہ آپ تھے پہلے، کون؟ بیت المقدس۔ کتنے مہینے رہے؟ 17 مہینے، پنجابی میں کہوں 17 مہینے، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ استقبال قبلہ کیا ہے نماز کے لیے؟ شرط ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور شرط کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ فرض سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتا ہے شرط فرض سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس پر مشروط کا وجود موقوف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھنا چاہیے آپ کو جلدی سے۔ رکوع فرض ہے نماز کا، ابھی رکوع نہ بھی کرے نماز شروع ہو گئی، ابھی رکوع نہیں کیا آپ نے، قیام کر رہے ہیں، نماز شروع ہوئی کہ نہیں؟ لیکن اگر شرط نہ پائی گئی، استقبال قبلہ نہ ہوا، نماز ہوئی؟ شروع ہوئی؟ وقت نہیں ہے، نماز شروع ہوئی؟ طہارت نہیں ہے، نماز شروع ہوئی؟ نیت نہیں ہے، نماز شروع ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ فرض پر موقوف نہیں ہے، فرض ابھی آگے آ رہا ہے، نماز شروع ہو گئی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ نہیں آئی؟ استقبال قبلہ کیا ہے نماز کے لیے؟ تو فرض اگر نص قطعی کے بغیر ثابت نہیں ہوتا تو شرط نص قطعی کے بغیر کیسے ثابت ہوتی ہے؟ علماء رسولین کی تشریف فرمائے، ان کی خدمت کرتا ہوں 10 مرتبہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک 30 پارے قرآن میں اللہ کا ایک حکم بتاؤ کہ 17 مہینے تک رب نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا تھا، نکالو۔ حجیت حدیث نہ ماننے والوں، 30 پارے قرآن میں یہ نکال کر دکھاؤ کہ اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا۔ جو نکال کے دکھایا ہے قرآن فقیر، اس کو 1000 پاؤنڈ انعام دینے کو دیا۔ سبحان اللہ، پیار سے کہتے سبحان اللہ، چندہ اس وقت میرے جیب میں ہے، آپ ڈر کے کیوں بولتے؟ دو سے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 30 پارے قرآن سے نکال کر دکھاؤ کہ بیت المقدس رب نے اپنے حکم سے قبلہ مقرر کیا ہو۔ 17 مہینے تک نماز ہوتی رہی، تب بھی تو استقبال قبلہ شرط تھا، تو کس کے حکم سے شرط بنا؟ حدیث کو چیلنج کرنے والوں میدان میں آؤ، میں علم حدیث کا ایک ادنا خادم عرض کرتا ہوں اور قرآن سے ثابت کرتا ہوں حجیت حدیث۔ 17 مہینے تک بیت المقدس شرط بنا رہا، اس کا استقبال۔ رب کا حکم موجود نہیں ہے پورے قرآن میں، تو کس کے حکم سے شرط بنا رہا؟ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ میں تعلی کا عادی نہیں ہوں، میں تعلی کا عادی نہیں ہوں، اہل سنت علماء کے قدموں کی میں خاک ہوں، لیکن یہ مسئلہ ہمارے گھر میں گھوٹا گیا ہے۔ ہاں بالکل، بعد میں لوگوں نے نقل کیا ہے اس کو، یہ گھوٹا گیا ہمارے گھر میں یہ مسئلہ۔